بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام اپنے معاشرتی نظام میں خاندان کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جس کے سربراہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے، میری نافرمانی بھی نہ کریں، میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہوں۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا، پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ شیطان کے یہ چیلے ان کی اولادوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، ان پر سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہاں شیطان آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں پر کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، ہمارے گھروں میں پڑے پڑے ان پر ڈسٹ جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہوں تو ایسے گھر میں صرف شیطان ہی ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے،
ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کو دے کر ہی سیکھتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں سن کر ان پر اچھا اثر پڑے۔ اس طرح سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ بیویوں کے قصے سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ان کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ایسے ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور ایسی اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ پاک بی بی نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صحابی تو اندھے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، وہ صحابی اندھے ہیں مگر میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بہنوں اور بیٹیوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت بنا زیور کے اچھی نظر نہیں آتی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ نمبر 4، مولا علی نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں تو ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
تو اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں، میں تو اپنے گھر پر ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہیں ہی۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا کسی غریب مسکین کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے شرم اور بے ادب ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ حرام رزق کھلانے سے نافرمان اور بے حیا اولادیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو حق حلال کا ہی کھلائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ ازاری کر کے دعا کرتے ہیں کہ میری تمام بہنیں باپردہ ہو جائیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنا لیں، کیونکہ اسی میں ہی سب کی بقا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔